السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم۔ سورہ الصافات 23واں پارہ اور آیت نمبر 100 اور 101۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ سفر کے اندر ہے اور مفسرین نے لکھا بھی 85 سال کی عمر ہے، اور جناب سارہ علیہ السلام کی عمر 70 ابو، تقریباً 75 سال۔ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ تو اماں جان نے جب دیکھا کہ بڑے خواہش مند ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا اس سے قبل وہ واقعہ پیش آ چکا تھا ظالم بادشاہ والا، تو اللہ نے کامیابی دی اور اس نے معافی مانگی اور اپنی بیٹی ہاجرہ خدمت کے طور پر ان کو پیش کی۔ اماں جان سارہ نے بڑا حوصلہ کیا اور بس آواز نا ایکو باندھی رہے اندر، جزاک اللہ، بڑا حوصلہ کیا اور خود مشورہ دیا کہ یہ خدمت کے لیے مجھے ملی ہے ہاجرہ، لیکن میں اس کو آپ کے لیے قربان کرتی ہوں، میں اس کو آپ کو دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، نوجوان ہے تو اللہ اس سے بیٹا بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ بڑی عظیم مثال ہے۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے دعا قبول کی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے خوشخبری دی ان کو حلیم بیٹے کی، بردبار بیٹا، حوصلے والا۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، اکلوتا بیٹا ہے۔ بعد میں جا کے اسحاق علیہ السلام اماں جان سارہ سے بھی ہو گئے، ابھی اکلوتا ہی ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ بڑے امتحان اللہ نے لیے، اور ایک دن نبی کو خواب آئی، اور نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو بھی خواب آتی ہے، لیکن وہ وہی نہیں ہوتی، جو نبی کو خواب آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے اللہ نے ان کے اس خواب کو بیان کرنے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اتنا اخلاص ان کا۔
ان لفظوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب جوانی کی عمر کو، چلنے پھرنے والی عمر کو پہنچے نا، 12-13 سال کی عمر ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. اے بیٹے، میں خواب کے اندر تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا آگے سے اے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ویسے جلدی جلدی اس پر عمل کر لو. باقی رہی میری بات تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میری بات رہی ابا جان، مجھے تم صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ. یہ لفظ بولے انشاءاللہ. آج کا درس یہ بات بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. انشاءاللہ کہنے سے بڑے بڑے کام اللہ بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انشاءاللہ نہ کہنے سے انسان پر بڑی مشکل اور آزمائش آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر آئے اور مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہ کہی. کل آئے تو پھر کہا کل بتاؤں گا، پھر کل بتاؤں گا. کتنے ہی دن گزر گئے، بعد نے تو لکھا بھی 40 دن گزر گئے. نبی پاک اتنے پریشان ہوئے کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو آپ نے میں خودکشی کر لیتا، پہاڑ سے چھلانگ لگا. اتنی پریشانی. پھر اللہ نے بتایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی اہم کام ہو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، میری مدد شامل حال ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی بات پر یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اے میرے ابا جان، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں واویلا نہیں کروں گا، بے صبری نہیں کروں گا. اللہ اکبر. انشاءاللہ بڑی چیز ہے. تو کسی ہمارے استاد ہوا کرتے تھے قاری عزیر صاحب رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی کو جانتا ہے کہ گلشن راوی کے اندر یہ قاری ابراہیم میر محمدی اور قاری صہیب وغیرہ ان کے استاد ہیں. وہ میرے بھی استاد ہیں قرآن کے، میں وہاں پڑھاتا بھی رہا ہوں. وہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سنایا کرتے تھے. تو کسی شیخ نے یہ بات بتائی کہ قربانی کے دن تھے، تو نوجوان قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہے بازار، تو جیب میں پیسے بھرے ہوئے. کسی دوست نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے جی منڈی جا رہا ہوں، بکرا لینے جا رہا ہوں. وہ دوستوں نے کہا بھی انشاءاللہ کیا پڑھا انشاءاللہ. وہ کہہ رہے جی جیب میں پیسے بھرے ہوئے تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے. چلا گیا. بات بڑی قابل غور ہے. منڈی میں چلا گیا. آج کل وہ جیب کتروں کے وہ بڑے تیز ہیں، آج کل وہ ان کے چھرے، اللہ سب کو بچائے، اور بڑے طریقے سے وہ کاٹتے. کئی تو سمجھدار ہوتے ہیں، موسکی کا کپڑا بچا دیتے، صرف جیب کاٹتے. تو کئی ایسے انٹریڈ ہوتے، جیب بھی لے جاتے، سوٹ بھی خراب کر جاتے. اللہ اکبر. تو خیر، جب منڈی میں داخل ہوا تو جیب کترے نے جاتے ہی کام دکھا دیا اور جیب کاٹ کے لے گیا. بکرے کا سودا کر لیا. جب سودا مکمل ہو گیا اس نے کہا لاؤ بھی پیسے دو اور اپنا بکرا لے جاؤ. یہ دیکھو میری طرف دو. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو وہ ہاتھ نیچے چلا گیا. ہاتھ نیچے ہی چلا گیا. وہ کیا بن گیا؟ جیب کٹ گئی اور ہاتھ جیب سے نیچے چلا گیا. ایسے دیکھ رہا ہے. اور انہیں کہا بیوقوف میں اور بھی کام کر رہے ہیں، پیسے دو مجھے، کیا ہوا؟
کہتا انشاءاللہ جیب کٹ گئی. اب بندے کا پتہ انشاءاللہ جیب کٹ گئی. ہوں انشاءاللہ یاد ہے. وہ اتنے بکرا چھڈیا واپس آ گیا اور رستے کے نوجوان بیٹھے تھے. ہاں بھائی بکرا کتنے؟ کہنا جی بس کی دسا تمہوں میں انشاءاللہ گھروں نکلیا پھر میں انشاءاللہ تھوڑے نال ملاقات ہوئی تے تسی پھر مینوں کیا انشاءاللہ کہو تو میں کہا بھی میں نہیں کہنی لیکن میں منڈی چلا گیا تے انشاءاللہ ایک جیب گزرے نے میری جیب کٹ لی تے انشاءاللہ میں خالی واپس آ گیا. ہاں جی اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چوک گئی. ٹھیک انشاءاللہ کہو اور کبھی بھی اس میں سستی نہ کرو. کوئی اہم کام ہے مشکل سے مشکل کام ہے تو اللہ کے حوالے کرو انشاءاللہ. دیکھو قرآن میں کیا بتا رہا ہے. یہ گلا کٹوانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. گلے پہ چھری چلانا اور باپ کا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. بیٹے نے حوصلہ دے دیا اے میرے ابا جان ستا جی دنی انشاءاللہ من الصابرین. مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے. صبر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری چلا دی لیکن اللہ نے کہا بس آزمائش پوری ہو گئی. اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا ایک مینڈا دے کر ایک دمبا دے کر جناب اسماعیل کو نیچے سے ہٹا کر دمبا نیچے رکھ دیا. وہ قربان ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کی داستان رقم کر کے دکھا دی. اور یہی وجہ ہے آج ہزاروں سال گزر گئے اللہ نے ان کے نام کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. جب قربانی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اما ہاجرہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. کئی شیطانوں کو کنکر مارے جا رہے ہیں جناب ابراہیم کی یاد کے اندر. کہیں جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے جناب ابراہیم کی یاد کے اندر. اور کہیں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں اما ہاجرہ کی یاد کے اندر. یہ ساری قربانیوں کی داستان ہے. جب انسان قربانی دیتا ہے نا اللہ ان کا تذکرہ دنیا اور آخرت میں قائم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کا یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. قربانی جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ عیوب سے پاک ہو, عیوب سے پاک ہو, لنگڑا نہ ہو اور وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو. اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, کان میں گول سوراخ نہ ہو, آنکھوں سے اندھا نہ ہو, کانا نہ ہو. انسان جب سوچتا ہے عیوب سے پاک جانور میں ذبح کر رہا ہوں تو کم از کم اس کو اپنی زندگی کا بھی ریویو کرنا چاہیے, اپنی زندگی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں. ذبح ہونے والا جانور تو عیوب سے پاک ہے لیکن ذبح کرنے والے حضرت صاحب سود کھانے والے, جھوٹ بولنے والے, تنگیاں دینے والے, ظلم کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے. نہ میرے بھائی یہ قربانی تجدید کا دن ہے. اپنے اندر ایمان کی تجدید پیدا کرو اور اللہ سے وعدہ کرو اللہ سب کچھ تو نے دیا ہے تیرے رستے میں قربان کر دیں. مال اس نے دیا, جان بھی اس نے دی, اولاد بھی اس نے دی. اللہ آج جانور ذبح کر رہے ہیں اور اگر کل تیرے دین کی سربلندی کے لیے جان بھی دینا پڑی تو کرے گے؟ نہیں کریں گے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین کہتے. اس کلمے ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ پر تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ دے فضل و کرم نال اسلام دے نام دی وجہ تو پاکستان نو اج بھی ستے خیراں تے کل بھی ستے خیراں. بڑے بڑے لوگ آئے اس کو لوٹ کر چلے گئے. یہ ویسے کھڑا ہے, یہ قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے لا الہ الا اللہ. تو پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور کشمیریوں سے رشتہ کیا
لا الہ الا اللہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے۔ آج قربانیاں تم دو تو اللہ تمہارے تذکرے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مدت ہوئی سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، سبحان اللہ، تیرے کر دے دوالے نس نس کے، اللہ ان پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در تے میں رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اتھے عمرہ لگان نو جی کر دے۔ اور کیسی یاداں نے، صفا مروہ اللہ تیرے شاعر نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ تیرے شاعر نے، انہاں دوواں وچ منگیا شاعر نے، اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو بے صبری دیاں ہن پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اللہ مدت ہوئی سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے کر اتے رکھ رکھ سر ویکھاں، اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اتے عمرہ لگان نو جی کر دے۔ دعا کرو اللہ مکے دی زیارتاں نصیب کر دے۔ جب مکے جاواں گے نا، ابراہیم علیہ السلام دی یاداں تازہ ہوں گیا۔ اے مقام ابراہیم ہے، ایتھے جناب حاجرہ نے دوڑ لگائی، اے مقام ابراہیم ہے، ایتھے دو رکعتاں پڑھنیاں نے، ایتھے قربانی کرنی ہے، ایتھے شیطان نو کنکر مارنے نے، یہ ساریاں قربانیاں تے عظیم قربانیاں دی داستان ہے۔ جدو بندہ قربانی نہ دیندا ہے تے اللہ پھر دوویں جہان کامیاب کر دے۔ اللہ مینوں اور تانوں قربانی دا جذبہ نصیب کرے، اور اس جذبے نال تے اس خلوص نال کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اللہ میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ کسی اور واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ صرف تجھے خلوص نہیں نا تے قربانی وڈی تو وڈی بھی نامنظور ہے۔ اللہ خلوص عطا کرے۔ بیمارہ واسطے دعا کر لو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے میرے اللہ دوویں جہان کامیاب کر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید قائم رکھنا۔ اے سونے اللہ جنہاں کو اپنا گھر نہیں اپنا گھر عطا کر دے، بہترین گھر نصیب کر دے۔ جنہاں کو اپنی سواریاں نہیں انہوں اپنی سواریاں عطا کر دے، ذکر والی زبان عطا کر دے، شکر والا دل عطا کر دے۔ یا اللہ دنیا میں اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما، تجرے اسلام دے دشمن نے انہوں نے نیست و نبود کر دے۔ اے میرے اللہ فلسطین اندر بڑا ظلم ہو رہے ہیں، ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے، مظلوماں دی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.